الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اے لوگو، اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ رب جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، الذی وہ ذات جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن ایک بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء ایک چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے کچھ، ماء پانی، فاخرج پھر نکالا، بہ اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس تم مت بناؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن کسی قسم کے شریک، اندادن کسی قسم کے شریک، یہ انداد جمع ہے ندن کی، نون دال ندن، وانتم اور اس حال میں کہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی۔ اس کا جو مفسرین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ترجمہ نقل کیا وہ یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وحدوا ربکم کہ اپنے رب کی توحید بیان کرو، اس کو ایک مانو۔ یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم یعنی وحدوا ربکم اپنے رب کو ایک مانو، الذی خلقکم وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچ جاؤ، الذی وہ ذات جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن ایک بچھونا، یہ جو تنوین ہے اس کا ترجمہ ایک ہم کر رہے ہیں، فراشن ایک بچھونا، والسماء اور آسمان، بناء ایک چھت، وانزل اور اتارا نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء کچھ پانی، یعنی مکمل پانی اللہ تعالیٰ نے، بارش جب ہوتی ہے پورا پانی نہیں اترتا، کچھ پانی جو ہے رب العالمین نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں، فاخرج پھر نکالا، بہ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، اس پانی کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں میں سے کچھ، پھلوں میں سے کچھ، یہ من تبعیضیہ بھی بن سکتا ہے اور یہ من بیانیہ بھی بن سکتا ہے کہ وضاحت کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز نکالی ہے، یہ اس کو واضح کر رہا ہے، دونوں بن سکتے ہیں، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقا رزق روزی، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس مت تم بناؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن کسی قسم کے شریک، وانتم اور اس حال میں کہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے 3 گروہ کا تذکرہ پڑھا، مومنین، کافر اور منافقین۔
اب اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کا اصل موضوع بیان کرنا شروع کیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو خطاب نہیں کیا کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر دیا ہو، یا صرف کفار سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر لیا ہو، یا صرف منافقین سے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت سے خطاب کیا۔ وہ ہمارے سامنے 3 گروہ آ گئے، بتلا دیا کہ ہدایت کون قبول کرتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، اور کون لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے، اور کون ہے جو دعویٰ کرتے ہیں ہدایت کے قبول ہونے کا لیکن وہ دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کلیئر کر دی، واضح کر دی، بیان کر دیا۔ تو اب اللہ رب العالمین پوری انسانیت کو خطاب کر کے دعوت دے رہے ہیں کہ اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ قرآن کریم کا جو بنیادی مقصد ہے، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے وہ انسانیت ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا اس کے اندر۔ رب العالمین وہ چاہے مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی، عیسائی، کوئی بھی، سب سے اللہ رب العالمین خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں سے خطاب کا آغاز کس سے کیا؟ لوگوں سے، کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب یہاں پر وہ عبادت مراد نہیں ہے جو ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پڑھی، اسی لیے میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر بیان کی کہ وحدوا ربکم، وہ اس کا ترجمہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانو، یعنی 3 گروہ آ گئے، اس کے اندر سچے جو تھے وہ تو ایک مانتے تھے، پہلا گروہ، دوسرے دونوں گروہ اللہ رب العالمین کو اکیلا الہ نہیں مانتے تھے، چاہے وہ کافر تھے یا چاہے وہ منافقین تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات کہہ دی کہ اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کو اکیلا مانو، اکیلا الہ مانو، رب مانو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ الذی خلقکم۔ اب یہاں پر قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا ذکر پہلے کیا، ٹھیک ہے، اور اگر اعبدو عبادت لے لیں تو یعنی الوہیت بھی آ گئی۔ الوہیت اور ربوبیت کا رب العالمین نے ذکر پہلے کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل مقصود انسان کی پیدائش کا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی الوہیت کا ذکر کر دیا، اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، اور بعد میں پھر انسان کو بیان کیا کہ تجھے پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اور تیرے جو آباء و اجداد تھے ان کی تخلیق کرنے والا بھی میں ہی ہوں، میں نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور اس لیے عبادت بھی میری ہے، اور اسی لیے میں تمہارا رب بھی ہوں۔ پھر آگے فرمایا لعلکم تتقون، کیوں؟ کس لیے تم نے عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ تاکہ تم بچ جاؤ، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ اور اللہ رب العالمین نے، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، تمام عبادات کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ یہی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ آپ روزہ دیکھیں گے وہاں پر بھی یہی الفاظ ملیں گے، حج ہے وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ واتقون یا اولی الالباب۔ قربانی کے اندر آ جائیں گے وہاں پر بھی یہی ہے۔ طلاق کے مسائل کو پڑھ لیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ درمیان میں واتقوا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جہاں پر مال خرچ کرنے کا ذکر کیا وہاں پر بھی اللہ رب العالمین یہی چیز، یعنی ساری عبادات کو اگر ہم دیکھیں تو اصل چیز کیا ملتی ہے ہمیں؟ اس کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری ملتی ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت پر لا کر کھڑا کرے گی۔ جب تک انسان کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکے گا۔ جیسا کہ آج سورہ لقمان کی ہم نے آیت پڑھی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، کہ اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی باپ کسی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ڈر کو مقدم رکھا ہے، یعنی توحید کے دلائل دیے، سب کچھ دیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تو یہ بنیاد ہے، جب بندہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے گا
تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر آ جائے گا۔ اور اگر وہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا، وہ کبھی بھی عبادات کے اندر وہ نہیں آ سکتا۔ وہ عبادت کرے گا وقتی طور پہ کرے گا، جو منافق والی مثال ہے نا، ایک کنارے پر کھڑے ہو کر وہ کرے گا، وہ بس دیکھے گا فوائد مل رہے ہیں کرتا چلا جائے گا، فوائد نہیں مل رہے چھوڑ دے گا۔ لیکن اللہ کا ڈر اور خوف یہ اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس لیے کرنی ہے، اس کو اکیلا الہ اس لیے ماننا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو حکم دیا اعبدوا ربکم، ٹھیک ہے، اس کی اللہ رب العالمین نے دلیل پیش کی۔ ایک تو دلیل پیش کی الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ میں تمہارا خالق ہوں اور تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد ہیں ان کا بھی خالق میں ہوں۔ اب انسان کو پیدا کر دیا جائے تو اس کی ضروریات صرف پیدا کرنا نہیں ہوتی، پیدا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، بچے کی ضروریات کو اگر ہم مد نظر رکھیں، اب اس کو ماں کا دودھ چاہیے، ماں کا دودھ نہیں تو کہیں نہ کہیں سے دودھ کا اس کو خوراک کا انتظام ہم نے کرنا ہے، اس کو ایک محفوظ مقام چاہیے، جگہ چاہیے جہاں پر وہ سردی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکے، ٹھیک ہے، اس کو روزی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہی ترتیب رکھی ہے، تخلیق، اس کے بعد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، بستر چاہیے تھا بندے کو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے یہ زمین تمہارے لیے بستر بنا دی ہے، بچھونا منا بستر ہے کہ یہ زمین ہم نے تمہارے لیے بستر بنا دی ہے۔ پھر اب صرف انسان نے پلاٹ خرید لیا، جگہ مل گئی ہے، اب وہاں پر کیا وہ بستر لگا کے سو جائے، گرمی سردی سے کیسے بچے گا، اس کو ضرورت پڑتی ہے چھت ڈالنے کی۔ تو والسماء بناء، اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان بطور چھت تمہارے اوپر دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب بندے نے کر لیا، مکان بنا لیا، چھت ڈال دی، اب پیے گا بھی نہ کھائے گا بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے پانی کا بندوبست بھی تمہارے لیے کر دیا، آسمان سے ہم نے پانی کو نازل کر دیا۔ اب اس پانی کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ اسی زمین سے تمہارے لیے کیا ہے، مختلف قسم کی روزیاں تمہارے لیے اگائے گا۔ لازمی نہیں ہے کہ صرف تمہارے لیے گندم ہی اللہ نے اگانی، جو چیزیں من الثمرات، پھلوں میں سے، ثمرات پھل ہیں، اور اسی طرح یعنی اس کے اندر وہ گندم وغیرہ یا جو غلہ جات ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر ثمرات کے لفظ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور جب آپ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں ثمر، 7 ثمر، اس کے اندر تصاویر کے اندر بھی مختلف چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، بچے کو یہی چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ 7 ثمر سے مراد صرف پھل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بطور رزق اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے بعد جو ہماری بنیادی ضروریات تھی، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، ہمیں بستر چاہیے تھا، رہنے کے لیے زمین چاہیے تھی، اللہ نے دے دی، چھت چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھت دے دی۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے احسانات کر دیے اور بندہ اقرار بھی کرتا ہے اس چیز کا کہ یہ ساری چیزیں عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پھر اب اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ۔ جب تم مانتے ہو خالق تمہارا اللہ ہے، سب سے پہلی دلیل یہ کیوں پیش کی، اس لیے کہ اس دلیل کا انکار کفار بھی نہیں کرتے تھے، کفار بھی مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ۔ جب وہ پہلی تخلیق کا انکار نہیں کرتے، اصل تخلیق وہ دوسری ہے، اس کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، پہلی تخلیق کو تو کافر مانتے تھے، اور اللہ نے اسی کو دلیل توحید کے لیے بیان کیا جا بجا قرآن مجید کے اندر۔ تو پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے یہی چیز بیان فرمایا جب تم اس چیز کو جانتے ہو خالق اللہ ہے تو اب اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، غالباً صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنا دو اور اس حال میں کہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تم جانتے ہو، بوجھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر بھی تم اللہ کے شریک بنا لو۔ اب وہ شریک وہ ذات کے اندر ہو سکتا ہے، صفات کے اندر ہو سکتا ہے، وہ افعال کے اندر ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح اللہ رب العالمین کا ہم نے شریک نہیں بنانا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، کسی قسم کا۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ نے یہاں پر نکرہ اس کو بیان کیا کہ کسی بھی قسم کی شراکت اللہ رب العالمین کے لیے نہ رکھو۔
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم علم رکھتے ہو۔ تو یہ یہاں پر ڈبل جرم اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں انسان کا، کہ انسان کو علم ہو اور اس کے باوجود وہ شرک کرے، اس کے باوجود وہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے، تو یہ ڈبل جرم ہے اس کا۔ تو ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں ہم سبق کو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو، اکیلا بیان کرو، وحدانیت کو بیان کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل، اس کا آپ پرہیزگار بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقایتن، اس کا معنی بچنا ہوتا ہے، جو آپ کو آسان ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچ جاؤ، جو آپ کو آسان لگے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، بستر بنایا، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ والسماء، اور آسمان کو بناءً، چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماءً، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، وہ آسمان سے کچھ پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات، پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے۔ به، یہ کچھ ضمائر ہوتے ہیں، اس کے اندر تھوڑی سی توجہ کرنی ہوتی ہے تاکہ کلام سمجھنے کے اندر آسانی رہے، کیونکہ یہ جب ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ اس کو اللہ رب العالمین اس کو کہاں پر لوٹا رہے ہیں، تو بات سمجھنے کے اندر کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اور عربی زبان کے اندر زیادہ ضمائر ہی استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بہت کم ہوتا ہے کہ پوری چیز کا نام آ جائے، ضمیر اللہ رب العالمین بار بار اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ فاخرج به من الثمرات، پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ، پس مت تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن، کسی قسم کا شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔